اور میرے آقا کریم دے غلاموں بخاری کے اندر دوسری حدیث پاک امام بخاری لے کے آئے وہ حدیث پاک بھی عرض کرتا جاوا کملی والدہ دربار قرآن وال سجا ہو جائے صحابہ کے نال میرے آقا کریم دے مسجد نبوی شریف عد کر کے بری ہوئی ہے صحابہ کملی والے دے ارد گرد ایوے بیٹھے ہوئے نے جب چوجوی دا چل چڑیا ہوئے چار چوفیرے ستارے جگمگ جگمگ کر دینے ایک صحابہ میرے مصطفیٰ دے ارد گرد تشریف فرمانے کملی والے نے فرمایا جنت دے 8 دروازے میں فرمایا ایک دروازہ اوہ جدا نام ہے باب الریان اور روزے دارانوں اس دروازے جو آواز دیتی لائے گی اور روزے داروں اس جنت باب الریان دے وچوں داخل ہو کے جنت دے وچ داخل ہو جاؤ اور جنت دے وچ آ جاؤ فرمایا ایک دروازہ جنت جدا نام باب الصلاۃ ہوے گا اور نماز پڑھن والے ہو اللہ دی بارگاہ دے وچ سجدہ ریز ہون والے ہو اپنے رب دی بارگاہ وچ سجدے کرن والے ہو آؤ اپنے رب دی بارگاہ دے وچ آ جاؤ اس دروازے جو جنت داخل ہو جاؤ انہوں باب الصلاۃ آکھیا جاندا ہے کملی والے فرماتے ہیں ایک تیسرا دروازہ جنت دا ہوے گا جدے جو آواز آوے گی آ جاؤ جنا زکات ادا کرنے والے ہو آ جاؤ باب زکات وچوں جنت داخل ہو جاؤ ایک مختلف کیٹیگریاں دے لوگ مختلف طریقیاں دے نال جنت داخل ہو جان گے کملی والے نے جدوں جنت دے 8 دروازے ہوندا میرے آقا مولا نے جدوں ذکر فرمایا ابو بکر صدیق کملی والے دے سامنے بیٹھے نے عرض کی مازاغ دیاں اکھاں والیا کوئی بندہ ایسا بھی ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازے دے وچوں آواز آوے او زکات دین والے تو بھی جنت چ آ جا اور نماز پڑھن والے تو بھی جنت چ آ جا اور روزے رکھن والے تو بھی جنت چ آ جا او ایسا کوئی بندہ اگر کوئی ہے تے سونے پسند سو جنہوں جنت دے 8 دروازے جو زکات دی جائے گی میرے کریم آقا نے اے نہیں فرمایا ابو بکر صدیق میں کی پتہ کون ہے میں تے نہیں جاندا میرے آقا کریم نے دسیا دنیا والے ہو او جڑا جنت دے وچ باب زکات وچوں جاوے میں محمد اونوں بھی جاننا جڑا باب صلاۃ وچوں جنت داخل ہوے میں محمد اونوں بھی جاندا جڑا بندہ جناب باب ریان وچوں جنت داخل ہوے گا میں محمد اونوں بھی جاننا میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر صدیق تینوں مبارک ہوے او بندہ جنوں جنت دے 8 دروازے وچوں زکات دی جائے گی آ جا میرے جو داخل ہو کے جنت دے وچ آ جا فرمایا ابو بکر صدیق مینوں امید ہے او بندہ تو ہوے گا صدیق نے میرے آقا نے 8 دروازے دے وچوں جنت دی ڈگری عطا فرمائی جنوں آقا فرما دے 8 دروازے دے وچوں جنوں صدا دی جاوے گی وہ ابو بکر صدیق ہوے گا خدا دی عزت دی قسم ہے اس ابو بکر صدیق نوں سمجھن واسطے بندے نوں اکھ چاہیے تے جڑی عمر فاروق والی ہوے جڑی عثمان غنی والی ہوے اکھ جڑی ہے محمد مصطفی والی ہوے مقام صدیق اکبر اس بندے نوں سمجھ آ سکتا ہے جڑا عثمان غنی دا نوکر ہوے جڑا حیدر کرار دا نوکر ہوے اونوں صدیق سمجھ آ جائے گا اور جڑا علی مرتضی دا اصلی تے نسلی نوکر ہوے اونوں صدیق اکبر دا مقام سمجھ آئے گا وقت نہ دنیا صدیق نہ سمجھ سکے گی نہ سمجھ سکی ہے دنیا نے جنہوں سمجھا ہے اللہ دی عزت کی قسم ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے سے سمجھا ہے کہ کملی والے فرماتے ہیں جنت 8 دروازہ جو جنہوں صدا دی کی جاوے گی وہ کہنا صدیق اکبر ہوئے گا آلِ سنت عقیدہ ہے اسا صحابہ دے بھی نوکر اسا
اندر اگر صحابہ کی عظمت کی بات آئے ہم بتاتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق ہے. اگر آنے بیت کی گل آوے ساڈا امام کہتا ہے کیا بات رضا اس جملستان کرم دی کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین حسن پھول فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور آقا تیرا سب گھرانا نور کا. اگر ابو بکر صدیق کے مقام کی بات ہو تو ابو بکر صدیق کا مقام امام بخاری بیان کیتا ہے, امام مسلم بیان کیتا ہے, امام ترمذی بیان کیتا ہے, امام مشکات بیان کیتا ہے, اور امام جناب ابن ماجہ نے ابن ماجہ کے وچ بیان کیتا ہے. امام بخاری نے جڑی حدیثاں بیان کیتیاں ابو بکر صدیق کے بارے فرمایا میں آقا نے فرمایا کہ جنہاں کے دروازے مسجد نبوی شریف کے وچ کھلتے سن میرے آقا نے اپنے آخری ایام میں وصال کو پہلے میرے آقا فرمایا سارے اپنے دروازے بند کر دیو سوائے ابو بکر صدیق تو. فرمایا سارے کے دروازے مسجد نبوی شریف کے وچ جنہاں صحابہ دے کھلتے سن دروازہ مسجد نبوی شریف کے وچ جنہاں دا کھلتا سی فرمایا سارے دروازے بند کر دیو سوائے ابو بکر صدیق دے. ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیتا جائے. علماء فرماندے نے اس سے مراد میرے آقا دسنا چاہتے سر کہ میرے تو بعد اگر کوئی دروازہ خلافت کا کھلا رہے گا تو وہ کا نام صدیق اکبر ہوئے گا. ابو بکر صدیق کا دروازہ نہ بند کیتا جائے سارے صحابہ کے دروازے بند ہو گئے. فرمایا ابو بکر صدیق کے دروازے بند نہ کرایا جائے. میرا آقا نہیں دینا